پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بات چیت نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے اندر وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہار چکے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1,00,000 سے زائد ووٹ لیے۔ جتنے بھی دعوے دھاندلی کے حوالے سے ہوئے ہیں ان پر مکمل چھان بین کروانے کا مطالبہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے۔ میاں صاحب، اگر آپ نے شوق سے بیٹھنا ہوتا تو آپ کبھی بھی 30 کروڑ روپے لگا کر ایم این ایز خریدنے کے لیے کالز نہ کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر اتنی واضح اکثریت حاصل کر چکی ہے کہ ان کو بغیر مخصوص نشستیں لیے وہ اپنی گورنمنٹ قائم کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سب سے پہلے وہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اور کل پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شہریار آفریدی نے یہ پیغام بھی دیا وہاں کے محکمہ پولیس کے افسران کو کہ آپ نے جو ظلم، جو زیادتیاں کرنی تھیں آپ نے کر لی، اب آپ اپنے بیلٹ ٹائٹ کر لیجئے، اور وہ لوگ جو وداؤٹ یونیفارم پھرتے ہیں وہ بھی اپنے ناڑے ٹائٹ کر لیں۔ یعنی یہ کہنا تھا شہریار آفریدی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کارروائیاں کرنی تھی آپ نے کر لیں، اب حساب کتاب دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد جن پولیس افسران نے لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ان کے ساتھ کس انداز میں نمٹا جاتا ہے۔ کیا ان کو جو انہوں نے غلط کاریاں کی، لوگوں کے ایما پر اور لوگوں کے کہنے پر لوگوں کی عزتیں اچھالی، کیا ان سے حساب لیا جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن اب تک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور یہ نامزدگی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور اڈیالہ جیل میں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بات چیت نہیں ہوگی، ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو 3 جماعتوں کے سوا سب کو اکٹھا کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، اور دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ مزید انہوں نے کہا کہ دھاندلی سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا، معیشت پر برا اثر پڑے گا، منی لانڈرنگ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہیں، یہ ڈالرز بیرون ملک بیچتے ہیں۔ ایسی دھاندلی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اب پتہ چلا کہ ہم آر اوز کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے، یعنی وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیوں یہ کہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ بیوروکریسی سے نہ لیں، کیونکہ ان سے اپنے حکم منوانا اور اپنی مرضی کے فیصلے لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس چیز کی مخالفت کی تھی۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہار چکے ہیں۔ جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1,00,000 سے زائد ووٹ لیے۔ حکومت بنانے کے متعلق جب سوال ہوا تو چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا، اور ان سے آج سمیع ابراہیم صاحب کی ملاقات بھی ہوئی۔ سمیع ابراہیم صاحب کا یہ پیغام ہم نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پرعزم تھے، پرجوش تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جب اللہ رب العزت کی مدد ساتھ ہو تو زمینی خدا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مزید امریکہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ پیغام جاری ہوا ہے، اور امریکہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے دعووں پر مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ جتنے بھی دعوے دھاندلی کے حوالے سے ہوئے ہیں ان پر مکمل چھان بین کروانے کا مطالبہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے، اور ان کے جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے میڈیا بریفنگ میں کہا گیا کہ انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی تحقیقات کے لیے پاکستان کا قانون نظام پہلا اور درست قدم ہوگا، یہی اقدام کرنا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو مزید تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے جائزہ لیتے رہیں گے، اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جسے پاکستانی عوام لائے گی۔ یعنی یہ پاکستان کے ووٹرز نے، پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ بات امریکہ کو بھی ماننے پر مجبور کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے جن کو عوام لانا چاہتی ہے۔ اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک پارٹی وہ ہے جس کو عوام لانا چاہتی ہے، اور ایک وہ ہے جو مخصوص طبقہ لانا چاہتا ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا اپنی ضد اور انا میں۔ میرا ذاتی مشورہ ہے کہ اب ضد انا کو ختم کر دینا چاہیے،
ملک کو آگے بڑھنے دینا چاہیے، اور اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو اس میں ہم سب اداروں سمیت، عوام سمیت سب کا جو ہے وہ پازیٹیو رول ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر پازیٹیو رول نہیں ہوگا، اگر پازیٹیو بیہیویئر نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی پاکستان کو جو صحیح راستہ ہے اس پر نہیں لگا سکتے، اس کو ترقی کی پٹڑی پر نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم آپس کی لڑائیوں میں الجھے رہیں گے تو ظاہری سی بات ہے نقصان صرف اور صرف ملک کا ہے، قوم کا ہے۔ مزید جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ آزاد امیدوار اکثریت دکھا دیں تو ہم شوق سے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو میاں صاحب اگر آپ نے شوق سے بیٹھنا ہوتا تو آپ کبھی بھی 30 کروڑ روپے لگا کر ایم این ایز خریدنے کے لیے کالز نہ کرتے۔ آپ نے سارے کا سارا بھانپتی کا کنبہ اکٹھا کیا، اس کے باوجود بھی آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آئے، اور اب آپ یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ جو آزاد نمائندگان ہیں اگر وہ اکٹھے ہو جائیں یا اکثریت ان کی ہو تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یعنی کہ آپ بیک ڈور پہ منت ترلے سماجتے جو کر رہے ہیں وہ اسی حکومت کے اصول کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی وڈے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب نو واضح کہتا ہے کہ ساڑی بس ہو گئی ہے، لیکن چھوٹے میاں اب بھی کوشاں ہیں، اب بھی وہ پالش کرنا تیز ہو گئے ہیں کہ شاید ان کے اوپر نظر کرم ہو جائے، ان کو دوبارہ سے وزیر اعظم کے طور پر مسلط کر دیا جائے۔ انہوں نے کہنا تھا، مزید انہوں نے پریس کانفرنس کی، کہتے ہیں کہ آزاد اراکین جس کو سپورٹ کریں گے وہ حکومت بنائیں گے اور چلائیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر آزاد اراکین ایوان میں اکثریت ثابت نہ کر سکے تو دیگر جماعتوں کو حکومت بنانے کا حق حاصل ہوگا۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کی رات کو 10 سے 12% نتائج آنے پر جیتنے کا شور مچا کر رائے قائم کرنا غیر منطقی تھا۔ اگر خواجہ سعد رفیق نے اعلیٰ حضرفی کا مظاہرہ کیا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا اور جو لطیف کھوسہ صاحب تھے ان کو مبارکباد دی تو یہ خواجہ صاحب کی اعلیٰ حضرفی کہہ سکتے ہیں، لیکن میاں صاحب نے بڑی ڈٹھائی، بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ یہ کہا کہ اگر دھاندلی ہوتی، بے شرم آدمی نواز شریف صاحب واضح طور پر ہارے ہوئے تھے، ان کو جتوایا گیا، ایک جیل میں بیٹھی خاتون کے مقابلے میں میاں صاحب الیکشن لڑے اور بری طرح سے ان کو شکست ملی۔ رات کو نتیجے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیت چکی تھی، لیکن صبح اس نتیجے کو تبدیل کیا گیا اور دوبارہ سے نواز شریف صاحب کو جتوا دیا گیا۔ اسی طرح سے مریم صفدر صاحبہ، ان کے حلقے میں مار شرافت کے ووٹ زیادہ تھے، لیکن وہاں بھی دھاندلی کر کے، بلکہ دھاندلا کر کے، پولیس کے ذریعے بدماشی کر کے آپ لوگوں نے وہ سیٹ نکالی۔ یعنی مریم نواز اور نواز شریف تو ویسے ہی ہار چکے تھے، ان کی سیٹیں آپ نے پنجاب پولیس کے سر پہ، ان کی بدماشی کے سر پہ آپ نے نکالی ہیں، اور اب آپ پوری بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے جیتنا ہوتا تو خواجہ سعد رفیق جیت جاتے۔ اور آخر میں ہم خبر شامل کریں گے، چیئرمین پی ٹی آئی جو موجودہ ہیں بیرسٹر گوہر اور نائب امیر جماعت اسلامی کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے مزید ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں سیاسی لائے عمل اور حکومت سازی کے لیے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کو حکومت سازی پر اتحاد کے لیے گرین سگنل دے دیا، اور اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر نو ڈاؤٹ جماعت اسلامی کا پازیٹیو رول ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان علی بن گنڈا پور اور سابق وزیر ریلوے اعظم سواتی نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کو کال کی، اور رہنماؤں کے درمیان الیکشن میں کامیاب ہونے پر امیدواروں کے حوالے سے حکومت سازی پر گفتگو بھی ہوئی۔ مزید جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی ہم نہ صرف ساتھ کھڑے ہوں گے بلکہ اپنے جو امیدواران جن کو غلط طریقے سے جتوایا گیا وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ بھی دیں گے۔ مزید جو ہے یہ گفتگو جاری رہی، اور وفاق میں اور صوبائی سطح پر حکومت بنانے کے لیے پیش رفت ہونی ہے۔ دونوں جماعتوں کی آپس میں بات ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یا کس حد تک ان کو کامیاب ہونے دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔